رات کی سیاہی چاروں اور پھیل چکی تھی۔ آسمان سے دھواں نیچے گر رہا تھا۔ یہ جگہ بہت زیادہ سنسان اور دوسرے علاقے سے مختلف تھی۔ سب دوستوں کا اصرار تھا کہ جتنا جلدی ممکن ہو ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر میں یہ نہیں سوچتا تھا۔ مجھے ڈر اور خوف کو ہرانے میں بے انتہا مزہ آتا تھا۔ گاڑی خراب بھی وہیں پر تھی۔ باقی سب یہی چاہتے تھے کہ گاڑی کو دھکا لگا کر یہاں سے تھوڑا سا دور رک جائیں، مگر میں نے منع کر دیا کہ آج تو یہیں پر رکیں گے۔ تم لوگ ہوگے ڈرپوک، میں بالکل بھی ڈرپوک نہیں ہوں۔ وہ سب اب بھی مجھے مسلسل وہاں سے جانے کا بول رہے تھے، مگر میں بھی مونگ کی دال کی طرح اینٹ کر بیٹھا رہا۔ کیونکہ مجھے وہیں پر رکنا تھا تو بس پھر وہیں پر رکنا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کی دھمکی دی کہ ہم چلے جائیں گے، تم اکیلے رہو گے۔ تو میں نے کاندھے اچکا کر کہا، دیکھ لو جو تم لوگوں کا دل چاہے، میں کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ ہاں بزدل تم لوگ لگ رہے ہو مجھے، جو اپنے دوست کو یوں چھوڑ کر بھاگ کے جا رہے ہو۔ یہ بات تھوڑی کارگر تھی۔ انہوں نے منہ سے تو نہیں کہا، مگر ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی میرے ساتھ یہاں رکنے اور ایڈونچر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے خوشی سے بھرا نعرہ لگایا اور وہاں پر کیمپ لگانے کا سوچا، مگر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے رہے تو میں اترا اور جنگل کی طرف بڑھ گیا کہ تم لوگ یہیں پر رکو، میں نسبتاً کوئی بہتر جگہ تلاش کرتا ہوں رات گزارنے کے لیے۔ جنگل کافی گھنا تھا اور اس کا اندازہ باہر سے دیکھ کر ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اندر جانے کا نہیں سوچا اور وہیں باہر ہی سڑک کے کنارے ایک جانب مجھے تھوڑی سی جگہ کیمپ لگانے کے لیے بہتر لگی۔ خیر کچھ ہی دیر میں ہم نے وہاں پر کیمپ لگایا اور اس میں لیٹ گئے۔ ہم کل 4 لڑکے تھے۔ ہمارا یہی کام تھا کہ ہر مہینے کے 3-4 دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ اب بھی ہم کسی اور جگہ کیمپنگ کرنے جا رہے تھے، مگر گاڑی عین وقت پر یہاں خراب ہو گئی تو میری ضد پر نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو یہیں پر کیمپ لگانا پڑا۔ اب ہم وہاں بیٹھے بہت مزے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو گانے سنا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، جب اچانک پازیب کی چھنکار میرے کانوں میں پڑی۔ میں جو بے تحاشا ہنس رہا تھا، باقی سب کو اشارے سے پوچھا کہ کیا انہیں سنائی دیا؟ وہ بھی ایک دم خاموش ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے جو میں انہیں سنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی پازیب کی چھنکار کانوں کے پردوں پر بلند ہوئی۔ اب کی مرتبہ اس آواز کے میرے علاوہ 3 گواہ تھے۔ سب نے ہی وہ آواز سنی تھی اور ایک دوسرے سے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا بھی تھا کہ کون ہے یہ۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ باہر نکل کر اس شکار کو دیکھا جائے جو تنہا اس گھنے جنگل میں بھٹک رہا تھا۔ ہم چاروں باہر آ گئے، ارد گرد جہاں تک ممکن تھا نگاہیں دوڑائیں، مگر دور دور تک وہاں کوئی لڑکی تو کیا کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آیا۔ ہم واپس جانے کے لیے مڑے جب اچانک سے وہی چھنکار دوبارہ بلند ہوئی۔ ہم تینوں پھر سے چونک گئے اور تیز نگاہیں ادھر ادھر گھمائی، مگر بے سود۔ اب کی مرتبہ دوبارہ پھر وہی چھنکار تھی، لیکن اس بار ساتھ ہنسنے کی مدھر آواز بھی شامل تھی۔ پہلے ہلکا پھلکا شک تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے جو چھپی ہوئی ہے، مگر اب یقین ہو چلا تھا کہ وہ لڑکی ہی ہے جس نے خود کو چھپایا ہوا ہے اور ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ارد گرد یہیں کہیں رہتی ہو، ورنہ جنگل میں یوں اچانک کھو جانے والی لڑکی کبھی نہیں ہنستی۔ کیا کرنا ہے؟ میرے ایک دوست نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ جو بھی ہے چھوڑو، اگر سامنے آنا ہوا تو خود ہی آ جائے گی۔ مگر باقی سب کا دل تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈا جائے اور تھوڑا اچھا وقت گزار لیا جائے، جبکہ مجھ میں اور ان میں اسی بات کا فرق تھا۔ وہ بہت شریف لڑکے تھے، مگر ان کی شرافت سے صرف میں ہی واقف تھا۔ سوسائٹی میں مجھے پلے بوائے کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ انہیں شرافت کے ایوارڈ تھمائے جاتے تھے۔ مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن ان باقی تینوں دوستوں پر ہنسی ضرور آتی تھی کہ جو حقیقت میں ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا، بس تینوں نے خود پر ایک ملمہ چڑھایا ہوا ہے۔ مگر میں جو اصل میں تھا کبھی اس سے نہیں بھاگا۔ مجھے گہری سوچ میں پھر اسی ہنسی نے باہر نکالا۔ اب کی مرتبہ وہ ایک ہنسی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک مزید ہنسی بھی شامل تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکی اکیلی نہیں تھی، ضرور اس کی بہن میں سہیلی ہوگی یا شاید ہوں گی۔ اب ان کی تعداد تو ہمیں معلوم نہیں تھی۔ کافی دیر یہ کھیل چلتا رہا۔ جب میرے دوست مایوس ہوتے تو کبھی پازیب کی چھنکار اور کبھی ہنسی کی مدھر سی آواز ان کے کانوں میں پڑتی اور ان کی ہمت واپس سے لوٹ آتی، جس کے مرہون منت وہ پوری توجہ سے ارد گرد پھر کر اس لڑکی کو تلاش کرنے لگتے۔
شروع کے 1-2 مرتبہ کے بعد میری دلچسپی اس معاملے میں ختم ہو گئی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی جو چھپ کر اپنا نمبر بڑھاتی تھی، بلکہ وہ لڑکیاں اچھی لگتی تھیں جو میری طرح ہوں، جو ہیں سب کے سامنے ظاہر کریں، نہ کہ دوسری قبیل کی لڑکیوں کی طرح باہر شرمائی لجائی رہیں مگر اندر ہی اندر اپنے سارے مطلب پورے کریں۔ میں نے انہیں کہا چھوڑو یار، کیمپ میں چلتے ہیں، مگر ان تینوں نے ہی منع کر دیا کہ نہیں، فضول ہی بیٹھے تھے یہاں پر، اچھے بھلے دریا کے کنارے کیمپ لگاتے تو مچھلی کا شکار بھی ہو جاتا۔ اب اس گھنے جنگل میں لائے ہو تم، جو بھی شکار ملے گا ہم تو نہیں اسے چھوڑنے والے۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ٹھیک ہے، ڈھونڈ لو، اگر یہی تمہارا دل چاہتا ہے تو۔ میں تو آرام کرنے لگا ہوں، یہ بول کر میں واپس کیمپ میں آ گیا۔ مجھے لیٹے بھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب میرے احساسات عجیب و غریب ہونے لگے۔ باہر سے ان تینوں کے بولنے اور پائل کی چھنکار برابر میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ دل کی کیفیت نہ جانے کیوں بدل رہی تھی۔ میں گھبرا کر کیمپ سے باہر نکل آیا۔ اب میرا رخ ان تینوں کی طرف تھا جو ایک جانب سر جوڑے کھڑے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو وہ بڑے مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ہنس کر کہا لگتا ہے شکار زیادہ چالاک ہے، ہاتھ نہیں لگ رہا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی جب ایک طرف سے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ ہم نے مڑ کر اس طرف دیکھا تو ان پتوں کے پیچھے سے کوئی سفید جوڑے میں نکل کر پیچھے کی طرف بھاگا تھا، ساتھ ہی پائل کی چھنچناہٹ بھی عروج پر تھی۔ میرے تینوں دوست اس کے پیچھے بھاگے مگر وہ ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، اس کے اندر بھی کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بھی ان تینوں کے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہے۔ میں چڑھ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھی رات سے زیادہ ہو گئی تھی اور یہی ڈرامے شروع تھے۔ وہ لڑکی بھی مسلسل انہیں اشارے دے رہی تھی، یعنی وہ بھی اس کھیل سے ابھی تک نہیں تھکی تھی۔ میں واپس پھر کیمپ میں آ گیا اور کب میری آنکھ لگی مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں گہری نیند میں تھا جب مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے بے حد قریب بیٹھا ہے اور بہت اچھی اور بھینی بھینی سی خوشبو میرے ناک میں آ رہی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے عین سامنے زمین پر سفید جوڑے میں ملبوس کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے بہت سا زیور پہن رکھا تھا، چہرے پر وہی سفید دوپٹہ ڈالا ہوا تھا جس سے میں اس کا چہرہ صاف صاف نہیں دیکھ سکا۔ میں گہری نیند میں تھا اور میری ماں مجھے نیند سے اٹھا اٹھا کر تھک چکی تھی، مگر مجال ہے جو میں نے کبھی اپنی نیند کو قربان کیا ہو۔ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور میرے قریب کیوں بیٹھی تھی؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور کروٹ لے کر سو گیا۔ اس کے بعد کہیں صبح جا کر میری آنکھ کھلی تو باقی تینوں بھی میرے ساتھ لیٹے خراٹے لے رہے تھے۔ میں کیمپ سے باہر نکل آیا۔ صبح کا ولین وقت تھا، دور دور تک ہلکی ہلکی سی دھند دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گیا جب دور سے مجھے لکڑیاں چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ فارغ تھا تب تک مجھے ایسے ہی پھرنا تھا جب تک میرے دوسرے لفنگے دوست اٹھ نہ جاتے۔ میں پتھر سے اترا اور تفتیشی انداز میں جنگل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد ہی اب آگ کے ساتھ قہوے کی مہک بھی ناک میں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہاں کوئی تو رہتا ہے۔ میں اس مہک کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑا سا دور جانے پر ہی مجھے ایک طرف چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی اور اس جھونپڑی کے باہر ڈنڈوں پر ایک بڑی سی دیچکی لٹکی ہوئی دکھائی دی جس کے نیچے آگ کے ہلکے ہلکے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میں وہیں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ آخر اس گھنے جنگل میں کون رہتا ہوگا، اور تبھی جھونپڑی میں سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا تو برخوردار تم آ ہی گئے، میری بیٹی بتا رہی تھی کہ تم لوگوں کے متعلق۔ میں نے کہا لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، صبح سے ہی ہم نے قہوہ چڑھا دیا تھا کہ شاید تم لوگ یہاں پر بھی آؤ، مہمان کی مہمانداری بھی تو کرنی ہے۔ وہ بابا جی دکھنے میں بہت کرخت لگ رہے تھے مگر ان کا انداز گفتگو بالکل دل موہ لینے والا تھا۔ مجھ سے کچھ بات ہی نہ بن پڑی تو وہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولنے لگے کہ قہوہ تیار ہے، بیٹھو میں دیتا ہوں تمہیں۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا تو بڑے میاں نے ایک پیالے کو دیچکی میں ڈبو کر اس میں قہوہ نکالا جو مجھے دوسرے پیالے میں ڈال کر تھما دیا۔ میں نے قہوہ لیتے ہوئے اس بوڑھے شخص کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک کرنٹ تھا جو میرے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا مگر اس پہلی مرتبہ کے بعد دوبارہ جتنی بھی میں اس جگہ پر موجود رہا، میں نے بوڑھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی بالکل بھی نہیں کی، کیونکہ وہ مجھے کوئی عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس میں کچھ تو تھا، کچھ بہت زیادہ خاص۔
میں نے قہوہ پینا شروع کیا تو واللہ ایسا قہوہ زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ ایک تو اس کی معطر کر دینے والی خوشبو اور اوپر سے ذائقہ۔ بڑے میاں بھی خاموشی سے اب اپنا قہوہ پی رہے تھے۔ مجھ سے تعریف کیے بغیر نہیں رہا گیا تو میں نے بول دیا کہ ایسا قہوہ کبھی نہیں چکھا، روح تک تر و تازہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر بڑے میاں ہنستی اور بولے، ہاں یہی تو بات ہے، ہمارے دسترخوان کی کوئی شے بھی بد ذائقہ نہیں ہوتی۔ تم چاہو تو رک سکتے ہو، دوپہر کا کھانا کھا کر جانا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے دوست بھی ہیں ساتھ، وہ بھی سب سو رہے ہیں اور انہیں بتائے بغیر میں ادھر آ گیا ہوں۔ وہ ہنس کر بولے، تمہارے دوست تم سے مختلف لگتے ہیں۔ میں جو ان کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا اچانک سے رکا اور پوچھا، ایسا ہی ہے، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ہنسی اور بولے، نہیں کچھ، جب کہ مجھے اب تجسس ہونے لگا کہ بھلا انہوں نے میرے دوستوں کو دیکھا تو نہیں، پھر یہ اندازہ کیسے لگایا، جبکہ ہر کوئی میرے دوستوں کو اچھا اور مجھے برا سمجھتا تھا۔ پر حقیقت اس کے الٹ تھی، وہ بے انتہا بدتمیز تھے، کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے تھے، مگر میں پھر بھی کہیں نہ کہیں سمجھداری کا مظاہرہ کر لیتا تھا۔ بڑے میاں نرمی سے بولے، دیکھو برخوردار، صاف سی بات ہے، اور تمہارے دوست یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں مگر وہ جلدی نہیں اٹھیں گے، تم ہی سویرے اٹھے ہو، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں، اور جو لوگ دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اور بھی بہت سی طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں جو یقیناً تم مجھ سے بہتر جانتے ہوگے۔ میں تو اس آدمی کی سمجھداری پر حیران رہ گیا تھا، کیسے اس نے اندازہ لگایا، اور وہ اندازہ بالکل ٹھیک بھی نکلا تھا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ناشتہ کرو گے؟ انہوں نے بات بڑھائی تو میں نے شکریہ ادا کر کے قہوے کی خالی پیالی ایک طرف رکھی اور منع کر دیا کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مگر ان کا اصرار تھا کہ تھوڑا بہت کھا لو، مہمان کو خالی پیٹ نہیں جانے دیتے ہم، اور یہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا تو بڑے میاں اس جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خالی ہاتھ باہر آ گئے اور بتایا کہ اپنی بیٹی کو بول دیا ہے ناشتے کا وہ بنا دے گی، تب تک اپنے متعلق بتاؤ۔ میں نے اپنے علاقے اور دوسری چند موٹی موٹی باتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک ٹرے میں رکھ کر لڑکی ناشتہ لے آئی۔ اس نے ایک لمبا سا برقعے کی طرح کا لباس پہن رکھا تھا، مگر اس لباس کا رنگ سفید تھا اور یہ دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ چہرے پر اس نے چادر ڈالی ہوئی تھی، صرف اس کی ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی، البتہ وہ ایک آنکھ ہی بے حد خوبصورت تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں اور پازیب، ہاں اس نے پیروں میں پازیب بھی پہن رکھی تھی جس کی چھنکار مجھے رات والے واقعے کی طرف لے گئی۔ میں چونک تو گیا مگر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، اور ناشتہ کرتے کرتے میں نے یہ بات بھی پوچھ لی کہ آپ اتنے گھنے جنگل میں کیوں رہتے ہیں؟ یہاں تو کوئی سہولت نہیں ہے، اور شہر سے بھی یہ علاقہ کافی دور پڑتا ہے۔ وہ نرمی سے بولے کہ برخوردار، سالوں سے ہمارا مسکن اسی طرح کے جنگل اور ویرانے ہیں، ایک جگہ سے چلتے ہیں تو کہیں کسی دوسرے ویرانے میں ڈیرا لگا لیتے ہیں، بس اسی طرح کی زندگی ہے۔ میں نے اپنی بات دہرا کر کہا، تو شہر میں کیوں نہیں رہتے آپ لوگ؟ وہاں کام کاج بھی مل جاتا ہے، یہاں رہ کر آپ اپنے اخراجات کیسے پورے کرتے ہوں گے؟ وہ سابقہ لہجے میں بولے، یہ شہری لوگ میری سمجھ میں نہیں آتے، نہ میں ان کی سمجھ میں آتا ہوں۔ اخراجات کی فکر نہیں ہے، رب مالک ہے، دے دیتا ہے، باقی شہر ہمارے لیے نہیں ہے، دوسرے انسانوں کے لیے ہیں۔ جو جگہ ہمارے لیے ہیں ہم وہاں بے حد خوش ہیں۔ مجھے اس بوڑھے آدمی کی باتیں بہت عجیب و غریب سی لگ رہی تھیں، بھلا جنگل میں رہنے کا مقصد کیا ہے اس کا؟ پر خیر، ہر انسان کے جینے کا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے۔ میں نے ناشتے کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سے ایک فیملی چلی گئی ہے جو کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتی تھی، ان کا کوارٹر بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ ممی نے بھی مجھے کہا تھا کہ دیکھنا اگر کوئی فیملی مل جائے تو کام پر رکھ لینا۔ مجھے یہ خیال آیا تو میں نے ان بڑے میاں کی مہمان نوازی کے بدلے انہیں یہ آفر دی کہ ہمارے گھر میں ایک کوارٹر خالی پڑا ہے، اگر آپ رہنا چاہیں تو وہاں رہ سکتے ہیں، اس جنگل میں رہنا آسان تھوڑی ہے۔ وہ مسکرا کر میرا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، نہیں برخوردار، ہمیں اچھا لگا تم نے ہمارا خیال کیا، لیکن اگر ہم جیسے ان ویرانوں سے نکل کر شہروں میں بسنے لگے تو وہاں کے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ خیر، تم چاہو تو دوپہر کا کھانا کھا سکتے ہو یہاں پر۔ میں نے ان کی عجیب و غریب باتوں کو نظر انداز کر کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس آ گیا۔ جب واپس آئے تو میرے دوست اٹھے ہوئے تھے اور میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے آتے دیکھ پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے؟ ہمیں لگا کہیں گھر واپس نہ چلے گئے ہو۔ میں نے کہا، یار وہ شکار جو تم لوگوں کو نہیں ملا تھا نا،
میں نہ صرف اس کا ٹھکانہ ڈھونڈ کر آ رہا ہوں بلکہ اس کے ہاتھ سے بنا ناشتہ بھی کھا کر آ رہا ہوں۔ وہ تینوں میری بات سن کر بہت زیادہ حیران نظر آ رہے تھے اور میں ان کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ان کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ 2-3 لمحوں بعد وہ کہنے لگے، میں مذاق کر رہا ہوں، مگر میں نے انہیں کہا مذاق نہیں ہے، ساتھ ہی پوری کہانی بھی سنا دی۔ ان تینوں کا اصرار تھا کہ ہمیں بھی وہاں پر لے کر جایا جائے، مگر مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، لہٰذا میں نے منع کر دیا، مگر وہ یہی اصرار کر رہے تھے کہ انہیں اس چالاک لڑکی کو دیکھنا ہے جس نے پوری رات انہیں چکر دیا اور ہاتھ نہیں آئی۔ میں اب دل ہی دل میں انہیں یہ سب کچھ بتا کر پچھتا رہا تھا۔ بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا انہیں کہ یہ بات بتا دی۔ میں کھڑا یہی سب سوچ رہا تھا جب ایک نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑا اور جس راستے سے میں ادھر آیا تھا وہیں لے کر جانے لگا۔ باقی دونوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور مجھے زبردستی اسی طرف لے کر جانے لگے۔ میں جلدی جلدی دماغ میں کوئی ترکیب سوچنے لگا کہ ان کا دھیان اس طرف سے کیسے بھٹکاؤں۔ تبھی مجھے وہ بڑے میاں دکھائی دیے۔ وہ ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ باقی تینوں دوست انہیں دیکھ کر سست ہو گئے، جبکہ میں نے مسکرا کر پوچھا، خیریت ہے؟ وہ نرمی سے بولے، ہاں، وہ میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کر دی ہے، تمہیں اب پریشانی نہیں ہوگی۔ اب کی مرتبہ ان تینوں کے ساتھ ساتھ میرے بھی حیران ہونے کی باری تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ نے ٹھیک کر دی؟ مگر کیسے؟ وہ مسکرا کر بولے، یہی تو کام ہے ہمارا، مددگاروں کی مدد کرتے ہیں ایسے ویرانوں میں رہ کر، ورنہ شہر میں بھلا کس ضرورت مند کی دعائیں لے سکیں گے۔ چلو اب تمہیں یہاں سے چلنا چاہیے، زیادہ دیر مت کرو، گرمی بھی بڑھ رہی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بڑے میاں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تینوں میرے دوست ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ بڑے میاں نے انہیں ایک نظر دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بھی برا لگا، انہوں نے کسی طرح کا تاثر یا رد عمل نہیں دیا۔ ایک دوست کہنے لگا، اسے تم اچھا کہہ رہے تھے، اس نے تو جھوٹے منہ مسکرا کر نہیں دیکھا ہماری طرف۔ میں نے بھی اسی کے لہجے میں کہہ دیا، ہو سکتا ہے ان کی بیٹی نے تم لوگوں کی حقیقت بتا دی ہو۔ ویسے میں تم لوگوں میں شامل نہیں تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے میاں میرے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آ رہے تھے۔ یہ بات سن کر میرے دوستوں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور بولے، ہاں میں نہیں دیکھنی ایسی دوغلی لڑکی، تم بھی تو پہلی 2 مرتبہ ہمارے ساتھ تھے، اب یہاں شریف بنے بیٹھے ہو۔ میں ہنس دیا اور شکر کیا کہ یہ بلا سر سے ڈلی۔ ہم باہر سڑک کے کنارے آئے۔ میرے دوستوں کو تو یقین نہیں تھا کہ اس آدمی نے گاڑی سٹارٹ کیے بغیر ہی صحیح کرتی ہوگی، مگر اب جو بھی تھا دیکھنا تو تھا ہی۔ گاڑی سٹارٹ کی تو بڑے آرام سے سٹارٹ ہو گئی۔ ہم سب خوشی سے نعرے لگاتے اس میں بیٹھ گئے۔ اب ہماری منزل واپسی کی طرف تھی، کیونکہ یہ ایڈونچر تو ناکام رہا تھا۔ سب نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ کچھ دن بعد دوبارہ اسی جگہ جائیں گے جہاں کا سوچ کر گھر سے نکلے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ انہیں اس بات پر راضی کرنے والا بھی میں ہی تھا۔ پتہ نہیں کیوں اچانک سے سیر و تفریح سے دل اچاٹ سا ہو چکا تھا۔ شہر پہنچ کر میں نے سب دوستوں کو ان کے ٹھکانوں پر چھوڑا اور خود بھی گھر واپس آ گیا۔ ممی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں اپنا ٹرپ آدھا چھوڑ کر واپس آؤں۔ مجھ سے جلدی واپس آنے کی وجہ پوچھی تو میں ٹال گیا، مگر وہ مشکوک ہو رہی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، ورنہ میرا بیٹا ایسا تو نہیں تھا۔ میں نے ان کی بات کو انسنی کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تھا، ذہن پر عجیب و غریب سا غبار چھایا ہوا تھا۔ میں جتنا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا، مجھے اتنے ہی شدید چکر آنے لگتے۔ کافی دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد میں نے نیند کی 3 گولیاں پھانک لیں اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی نیند مجھ پر طاری ہوئی تھی، پپوٹے بھاری ہونے لگے تھے جب میں نے کسی کی موجودگی کو اپنے قریب محسوس کیا۔ ہم بمشکل نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں کھول کر میں اپنے پہلو میں دیکھا تو کوئی گھٹنوں کے بل میرے قریب بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ بےحد نرمی سے میرے بالوں میں پھیر رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات کیمپ میں نے کسی سفید لباس میں ملبوس لڑکی کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا۔ آج اس کا لباس کسی اور رنگ کا تھا، مگر کون سا؟ میں غور کرنا چاہتا تھا، مگر نیند زبردستی مجھ پر حاوی ہو گئی اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کے باوجود اپنے سر میں نرم ہاتھوں کی سرسراہٹ کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے وہ ہاتھ میرے بالوں میں سرک رہے تھے ویسے ہی میری رگو پے میں سکون سا اتر رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سوتا رہا، بس اتنا پتہ چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ممی میرے پاس آئی تھی اور نیند سے زبردستی اٹھا کر مجھے دودھ کا گلاس پلایا تھا۔ میں پھر دوبارہ سو گیا۔ میری نیند کھلی تو باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی شام میں تو
गोली खाकर सोया था। यानी 3 गोलियों का असर सिर्फ 2 या 3 घंटे हुआ। मगर खैर, मैं चूँकि नींद की दवा का आदी था, शायद इसी वजह से ज़्यादा देर नींद ले नहीं सका, वरना एक गोली भी काफ़ी थी। बाहर आया तो मम्मी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। मुझे देखकर जल्दी से मेरी तरफ आई और मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोली, क्या हो गया था तुम्हें? इतना ज़्यादा कौन सोता है भला? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखें 8 बज रहे हैं और मैं 6 बजे सोया था। 2 घंटों में ही उदास भी हो गई आप? सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अच्छे से याद है, दूध का ग्लास भी पिलाया था मुझे। यार मम्मी, ना इतना परेशान हुआ करें मेरे लिए। वो टुकर टुकर मेरी शक्ल देखने लगी तो मैं ठिठक कर रुका। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? वो सर झटक कर बोली, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम पूरे 2 दिन सोते रहे हो? ये जो तुम्हें 2 घंटों का वक्फा लग रहा है, ये पूरे 50 घंटों पर मुहित है। मैं तो हंस रहा था, अचानक से मुझे ब्रेक लग गई। यानी 2 दिन? मैं तो कभी इतना ज़्यादा सोता ही नहीं। एक रात के 4 घंटे की नींद के लिए भी मुझे नींद की गोली खानी पड़ती है। कहाँ मैं 50 घंटे मुसलसल सोता रहा हूँ? मैं तो चुप का चुप ही रह गया। मम्मी फिर कहने लगी, मैं तो परेशान हो गई थी। डॉक्टर को बुलाकर दिखाया तो उसने यही कहा कि आपका बच्चा कुदरती नींद नहीं लेता, अब इसे सोने दें। मुझे उम्मीद है कि इसकी बोझ शायद इसे नींद वाली दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। तभी मैंने नहीं जगाया, मगर जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो तुम खाली पेट हो, तो मैंने दूध का ग्लास पिला दिया। ये शुक्र है कि तुमने पी लिया। मम्मी बोलती जा रही थी, मगर मुझे तो कैसे सांप ने सूंघ लिया था। मुझे मम्मी की बात पर भी यकीन ना होता अगर सामने मैं डिजिटल कैलेंडर पर तारीख न देख लेता। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि गोलियां फांके बगैर भी मुझे नींद आ सकती है। मैं चुप करके बैठ गया और खाना खाने लगा। इसके बाद कमरे में वापस आया तो धुंधला धुंधला सा मुझे याद था कि सोने से पहले मेरे करीब कोई लड़की बैठी थी और मेरे बालों में हाथ फेर रही थी। मैं उल्टे पैरों नीचे आया और मम्मी से पूछा, जब मैं कैंपिंग से वापस आया था तो क्या कोई लड़की आई थी हमारे घर? मगर उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मैं भी चुपचाप वापस आ गया, क्योंकि मैं 100% यकीन से कह सकता था कि वो लड़की जो भी थी उस रोज़ जंगल में भी मेरे कैंप में वही थी। अब ये नहीं जानता था कि ये हकीकत थी या कि मेरा वहम। मैं बिस्तर पर लेट गया और फिर फ़ोन याद आया तो देखा, और फिर सैकड़ों मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस से। मेरा मोबाइल हर वक्त ऑन रहता था। एक एक वक्त में 2-2, 3-3 लोगों से बात करता था, क्योंकि मैं बेइंतहा सोशल था। मगर हैरानी की बात यह थी कि सारी कॉल्स और मैसेजेस सिर्फ एक दिन की थी। दूसरे दिन किसी ने दोबारा हाल चाल या मेरे गायब होने के मुताल्लिक पूछा तक नहीं। मुझे दुख हुआ था। मैंने किसी को भी जवाब दिए बगैर अपना मोबाइल एक तरफ डाल दिया। अब रात बहुत लंबी थी, नींद भी मेरी पूरी हो चुकी थी। मैंने जीप की चाबी उठाई और जैकेट पहनकर बाहर निकल आया। सब घर वाले सो चुके थे। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ पर जाना है, मगर बस मैं खुली हवा में ज़रा देर के लिए सांस लेना चाहता था। 1 घंटे बेमकसद सड़कों पर जीप चलाने के बाद मैं निस्बतन एक वीरान सी सड़क पर आ गया और धीरे धीरे ड्राइव करने लगा, जब मुझे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी हुई नजर आई। उसने शायद बुर्का पहन रखा था और चेहरा भी अच्छी तरह से पर्दे में छुपाया हुआ था। मैंने देखकर उसने गाड़ी के आगे हाथ कर दिया। मैं गाड़ी रोकना तो नहीं चाहता था, मगर पता नहीं क्यों रोक दी। मुझे हैरत हुई कि रात के इस पहर ये लड़की इतने पर्दे में अकेली सड़क पर खड़ी क्या कर रही है। मैंने उससे पूछा, जी बताएं, खैरियत है? उसने जीप की जानिब इशारा किया कि मुझे बैठना है, मगर मैं उसे अपने साथ नहीं बिठाना चाहता था। इसकी वजह और थी। मुझे गहरी सोच में देखकर उसने एक मर्तबा फिर इशारा किया, अलबत्ता बोली कुछ भी नहीं। तो मैंने 2 टूक अल्फाज में कह दिया कि मैं पर्देदार लड़कियों को अपने साथ नहीं बिठाया करता। रुकें, मैं किसी तरह आपकी मदद कर देता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जीप में बैठें और आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, जिनसे टपकती हैरत बआसानी देखी जा सकती थी। वो नरमी से बोली, मुझे सिर्फ आगे तक जाना है। मगर मैंने उसी अंदाज में इनकार कर दिया कि मुआज़रत मोहतरमा, अगर किसी ने आपको मेरे साथ यूं बैठे देख लिया तो आप पर ही हर्फ आएगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर मुझे अपनी एक दोस्त का ख्याल आया तो मैंने उसे फ़ोन किया। 15 मिनट में ही वो वहाँ पहुँच गई थी। उसकी गाड़ी में मैंने उस लड़की को बिठाया और दोस्त से कहा, जहाँ ये जाना चाहे इसे पहुँचा देना। वो दोनों चली गईं तो मैं भी वापस जीप में आन बैठा। मेरी दोस्त तो बिल्कुल ठीक थी, मगर वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। उन दोनों के चले जाने के बाद मैं वहीं फुटपाथ पर बैठ गया।
مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جس طرح سے ایک پارٹی سے واپسی پر ایک نقاب پوش لڑکی نے مجھ سے لفٹ مانگی تھی اور میں نے بلا جھجک دے دی۔ پیچھے ہی میرے دوستوں کی گاڑیاں بھی تھیں۔ جب انہوں نے اس لڑکی کو میری گاڑی میں بیٹھے دیکھا تو میری گاڑی روک لی اور جتنی آوازیں کس سکتے تھے کسنے لگے۔ میں نے انہیں منع بھی کیا کہ میں اسے نہیں جانتا، تو انہوں نے گندے گندے الزامات مجھ پر اور اس لڑکی پر لگائے کہ یہ پردے والیاں ہی تو اصل فساد کی جڑ ہوتی ہیں اور تم جیسوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ادھر پارٹی میں بھی ہر لڑکی کو لفٹ کرواتے رہے اور اب یہاں اس پردے والی کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے پھر رہے ہو۔ ان باتوں کی وجہ سے ہم سب کی اچھی خاصی لڑائی ہو گئی۔ اس لڑکی کا تو کچھ نہیں گیا، مگر میری ایک ٹانگ اور بازو ضرور ٹوٹ گئے تھے۔ اس دن کے بعد میں نے دوست بھی بدل لیے، ساتھ ہی کسی بھی پردے والی لڑکی کو ایک سے دوسری مرتبہ نہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جو کام کرتا تھا ڈنکے کی نوک پر کرتا تھا۔ میری دوستیں تھیں، مگر صرف وہی جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ جو مجھے ایک مرتبہ نظر انداز کرتی، میں دوبارہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہر انسان کی رائے میرے سامنے بہت زیادہ اہم تھی۔ اب بھی میں یہی چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی عزت پر کسی قسم کا حرف نہ آئے۔ بے شک رات تھی، میرے اور دوست بھی نہیں تھے، مگر برا وقت کون سا بتا کر آتا ہے۔ اسے بھیجنے کے بعد میں گھر جانے کے لیے جیپ میں بیٹھا تو راستے میں ایک کلب دکھائی دیا۔ کافی دن ہو گئے تھے کسی کلب کی پارٹی دیکھے ہوئے۔ میرے پاس اس کلب کا انٹری پاس تھا تو میں بلا جھجک اندر چلا گیا، جہاں رنگ برنگی لڑکیاں اور دل پھینک لڑکے لہک لہک کر میوزک پر ڈانس کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہیں کلب میں ایک لڑکی سے دوستی بھی ہو گئی۔ وہ خود ہی میرے پاس آئی تھی، مجھے بھی اچھی لگی تھی۔ اس کا پہناوا بھی کافی اپ گریڈ سا تھا۔ ہم ایک ساتھ ڈانس کرتے رہے اور پھر ایک ریسٹورانٹ میں چلے گئے، جہاں بیٹھ کر ڈیٹ منائی۔ تقریباً فجر کے وقت گھر پہنچا تو سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹا تو بے اختیار یاد آیا کہ نیند والی گولی نہیں کھائی۔ اب اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کب سو گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میرے لیے دوستیاں کرنا معمولی بات تھی، مگر میں انہیں زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا کرتا تھا۔ کسی بھی پارٹی میں جاتا تو وہاں میری بڑے آرام سے گرل فرینڈز بن جایا کرتی تھی۔ لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح مجھ پر منڈلاتی رہتی تھی۔ اب بھی سویا تو عجیب سا خواب آیا۔ وہی پردے والی لڑکی جو رات کو مجھے سڑک پر ملی تھی، وہی اسی جگہ بیٹھی بہت افسردہ سی لگ رہی تھی۔ میں قریب سے گزرا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے بولی، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ یہ سن کر میں نے ایک جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑوایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے ٹائم دیکھا تو دن کے 2 بج چکے تھے۔ میں سستی سے پڑا رہا اور دماغ خود ہی اس لڑکی کے متعلق سوچنے لگا، جسے میں بار بار ذہن سے جھٹک رہا تھا، مگر وہ اتنی ہی مضبوطی سے میرے دماغ پر حاوی تھی۔ جاؤ یہاں سے، تنگ آ کر میں نے سختی سے کہا، جیسے وہ میرے سامنے کھڑی ہو۔ ساتھ ہی سر بھی جھٹکا تو اچانک سے میرے کمرے کا بلب جلتے جلتے بجھ گیا، پھر اگلے لمحے ہی دوبارہ سے جل اٹھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور تبھی سامنے کھڑکی کے پردے سے ایک سایہ بہت تیزی سے گزر گیا۔ وہ کسی لڑکی کا ہی سایہ تھا اور پلک جھپکنے کسی دیر میں گزر گیا۔ میں تو آنکھیں ملتا رہ گیا، آیا کیا واقعی یہاں کوئی سایہ تھا یا نہیں؟ اس کے بعد ابھی میں پہلے حملے سے نہیں سنبھل پایا کہ کمرے میں گلابوں کی مہک پھیل گئی اور وہ مہک لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا تو دماغ گھوم رہا تھا۔ تبھی باہر مجھے تیزی سے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور کمرے سے باہر دیکھا، مگر پوری راہداری سنسان پڑی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل اب بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کچھ تو مافوق الفطرت ہو رہا ہے یہاں پر، جسے میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اس واقعے کو دوسرے 3 دن ہو گئے تھے اور میں بھول بھی چکا تھا، کیونکہ میری زندگی میں اتنے رنگ تھے کہ کون اس بے رنگ سے سائے کے متعلق یاد رکھے اور اپنے ذہن پر حاوی کرے۔ ایک روز میں اور ٹینا، میری نئی بننے والی گرل فرینڈ، ڈیٹ پر گئے۔ ٹینا وہی تھی جو اس رات میرے ساتھ کلب میں دوستی کر چکی تھی۔ اس رات کے بعد اب ہماری دوسری ڈیٹ تھی، یہ بھی اسی کے اصرار پر رکھی گئی تھی، ورنہ میری کیفیت بہت عجیب تھی۔ اندر ہی اندر ایسا محسوس ہو رہا تو گویا میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، جبکہ میں تو کبھی کسی کے ساتھ بھی سنجیدہ نہیں رہا تھا۔ اب ڈیٹ پر بھی مجھے ٹینا سے الجھن سی ہو رہی تھی، مگر وہ مسکراتے ہوئے مسلسل اپنے پچھلے بوائے فرینڈ کے بارے میں مجھے بتا رہی تھی۔
हम दोनों ओपन एयर में कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। हवा मुकम्मल तौर पर रुकी हुई थी। अचानक से हवा का ऐसा तेज झोंका आया जैसे कोई बहुत तेजी से यहाँ से भागा हो और मोमबत्तियाँ बुझ गई हों। हम दोनों ने चौंक कर उस झोंके की जानिब देखा, मगर अब हवा एक मर्तबा फिर से रुक चुकी थी। ये वाक़या इतना ख़ास नहीं था कि हम इसे तवज्जो देते। हम दोनों ने मोमबत्तियाँ फिर से जलाईं और अपनी बातें करने लगे। एक बार फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। मोमबत्तियाँ जलते जलते खुद ही बुझ गई थी। अब ये बात परेशान कुन थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन गहरा सांस लेकर जब मैंने दोबारा से लाइटर जलाकर मोमबत्तियों को रोशन करना चाहा तो लाइटर नहीं जल रहा था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं चला तो हमने करीब पड़ा लैंप रोशन कर लिया, जो ऐसे ही किसी इमरजेंसी की वजह से रखा गया था। टीना ने बात वहीं से जोड़ी जहाँ से टूटी थी, मगर मेरी दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। मैं सिर्फ तन्हाई चाहता था, मगर मैं टीना का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, तो चुप करके बैठा उसकी बातें सुनने लगा। अभी हमें थोड़ी ही देर हुई थी जब एक वेटर मेरे पास आया और बोला, सर, आपका वहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो एक तरफ थोड़ी सी रोशनी में कोई स्याह लिबास में लड़की खड़ी थी। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। टीना ने भी वहाँ देखा, उसे भी गालिबन वो लड़की नज़र आ गई, जबकि मैं सोच में पड़ गया कि वो कौन हो सकती है। एक मर्तबा मज़ीद गौर किया तो अंदाज़ा हुआ कि वो लिबास में बुर्का था, और मेरे सर्कल में तो कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो बुर्का पहनती हो। फिर ये कौन थी? तुमने मुझे डेट पर बुलाया था, फिर ये कौन है? इससे पहले कि मैं अपनी जगह से उठता, टीना भड़क कर बोली। मैंने लाइल्मी का इजहार किया कि मैं नहीं जानता, मगर वो मुसलसल बोलती जा रही थी जैसे उस दूसरी लड़की को वहाँ बुलाकर मैंने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया हो, जबकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मैं सिर्फ दोस्ती की हद तक लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखता हूँ। कभी भी इन ताल्लुकात को शादी या किसी और इंतहा पर नहीं लेकर गया था। टीना वहीं खड़ी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही थी और मैं लंबे लंबे डग भरता उस लड़की की जानिब गया, मगर वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर तो कोई नहीं था, जबकि दूर से मैंने खुद उस लड़की को देखा था। वेटर से पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। मैं कोफ्त से सर झटक कर वापस आया तो टीना जा चुकी थी। मैं तो शुक्र करता वापस कुर्सी पर बैठा। तभी मेरी नज़र मेज़ पर रखे फूल पर पड़ी। वो गुलाब का जंगली फूल था, आर्टिफिशियल नहीं था। ये मैं अच्छी तरह से पहचानता था। गहरे सुर्ख रंग का फूल मेरे सामने था, जिसके पास एक बोसीदा से सफ़े पर स्याही से एक लफ्ज़ी तहरीर लिखी थी, क्या तुम मेरी खातिर अपनी दिल लगी छोड़ नहीं सकते? मैंने वो लिफाफा अच्छी तरह से देखा, मगर कहीं भी भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, और तहरीर भी ऐसी खूबसूरत के मोती पिरोए हों। मैं बहुत हैरान हुआ कि आज के दौर में ऐसे फूल और तहरीरों का सहारा कौन लेता है, मगर वो जो कोई भी थी, मुझे उससे मिलने का तजस्सुस होने लगा। मुझे 100% अंदाज़ा था कि ज़रूर वही लड़की होगी जिसे अभी कुछ देर पहले मैंने स्याह बुर्क़े में दूर से खड़े देखा था। टीना की परवाह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। बस अब उस नई लड़की को खोजना था जिसका अंदाज सबसे निराला था। काफ़ी देर उस जगह घूमने और ढूंढने के बावजूद मुझे वहाँ कोई लड़की नज़र नहीं आई, तो मैं वो तहरीर और फूल उठाकर घर वापस आ गया। आखिर कौन है ये? बस यही बात दिमाग में अटक कर रह गई थी। घर आया तो थोड़ी देर मम्मी के पास बैठ गया। उन्होंने बैठते ही पूछा, क्या कोई नई दोस्त बना ली है? मेरे जहन में फ़ौरन से टीना आई, और उस पर मुझे बेइंतहा गुस्सा भी आया कि वो मेरी माँ तक भी रसाई हासिल कर चुकी है। मैं उससे पहले कि कुछ कहता, मम्मी ने एक पायल मेरे हाथ में थमा दी कि तुम्हारे कपड़े धोने के लिए भेजे थे, वहीं से लौटी है। मैं इस पायल को गौर से देखने लगा, मगर बहुत ज़्यादा जोर डालने के बावजूद मुझे वो पायल याद नहीं आई कि किसकी थी। मेरी कोई दोस्त भी मशरक़ी तो हरगिज़ नहीं थी जो पायल पहन कर घूमे। मैंने मम्मी को वो वापस कर दी और कहा, मैं नहीं पहचानता इसे, पता नहीं किसकी है। मगर उन्होंने वापस मुझे पकड़ा दी कि तुम्हारी पैंट की जेब से मिली है, जिसकी है उसे दे देना। मैंने लापरवाही से वो पायल टेबल पर रख दी और कमरे में आ गया। फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला तो मेरे बेड की साइड टेबल पर सामने ही वो पायल पड़ी थी। अब मैं सच में परेशान हो गया, क्योंकि मम्मी कभी भी यहाँ कमरे में इस पायल को ना रखती, क्योंकि एक मर्तबा मैं किसी चीज़ को लेने से इनकार कर दूँ तो नहीं लेता। वो भी ये बात जानती थी और मैं भी इस कमरे में नहीं लाया।
پھر یہ اوپر پہنچی تو کیسے پہنچی؟ میں نے سر جھٹک دیا اور چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا۔ ذہن خوف سے اس روز جنگل سے شروع ہونے والے تمام واقعات پر سوچنے لگا۔ یہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان سب میں ایک شے ملتی جلتی تھی، اور وہ تھی پردے میں چھپی لڑکی، جس نے یا تو لمبے لمبے چوغے پہنے رکھے تھے یا برقع۔ کہیں یہ سب لڑکیاں ایک ہی تو نہیں ہیں؟ یہ سوچ کر ذہن میں آتے ہی میں بستر پر اٹھ بیٹھا۔ تبھی پائل پر نظر پڑی تو چونک گیا۔ یہ پائل اور کسی لڑکی نے نہیں پہنی تھی، سوائے اس جنگل والی لڑکی کے، جس کی چھن چھن نے ہم سب کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ پھر وہی لڑکی کیمپ میں میرے پاس بھی موجود تھی، مگر مجھے لگا میرا وہم ہے۔ اس کے بعد اس گھر میں، پھر سڑک پر، اور آج وہاں سیاہ برقعے میں گڑبڑا گیا کہ ایک لڑکی اتنی ساری جگہوں پر میرے پیچھے کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے فوراً اپنی تمام سوچوں کو نفی کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں، جبکہ یہ سب کچھ تو کہیں سے بھی ممکن ہی نہیں لگتا۔ اتنی دیر میں ملازمہ وہ پھول اور لفافہ کمرے میں رکھ گئی۔ میں اس پھول کو دیکھنے لگا تو مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ اس کی خوبصورتی میں کھوتا جا رہا تھا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے جب مجھے پائل کی چھنکار بھی سنائی دی۔ اتنے بڑے گھر میں یہ چھنکار بھی بہت دور تک جا رہے تھے۔ میں نے پھول کو واپس بستر پر رکھا اور پائل کی چھنکار پر چونک کر کمرے سے باہر نکلا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے سامنے کی راہداری میں بھاگنے کی آواز آئی اور پائل کی چھنکار بھی ایک الگ تلاطم برپا کر رہی تھی۔ میں سامنے کی راہداری میں گیا تو کوئی ایک جھٹکے سے اگلی راہداری میں گم ہو گیا۔ زیادہ نہیں، صرف میں لال رنگ کے آنچل کا ایک کونا ہی دیکھ سکا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی لڑکی ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا جب وہ بھاگتی ہوئی اسٹور روم میں چلی گئی۔ میں نے بھی کٹ پتلی کی طرح کھنچتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے اسٹور روم میں چلا گیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں بتی جلاتا، سامنے ہی ایک موم بتی جل پڑی۔ اسے جلانے والی کوئی لڑکی تھی جس کی پشت میری جانب تھی اور سر سے دوپٹہ سرک کر کاندھوں تک آیا ہوا تھا۔ میں نے سرگوشی کی سی آواز میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ وہ میری بات پر پلٹی تو ایسا غضب کا حسن دیکھ کر میں چند لمحے تو اپنی نگاہیں ہی نہیں اس سے ہٹا سکا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ میں نے پھر پوچھا، کون ہو تم؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، یہ تم مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ مجھے جو آج تک کوئی اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکا، تم نے کس طرح میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی جانتا ہوں، تو یہ پہیلیاں مت بجھاؤ اور اپنی حقیقت بتاؤ۔ وہ نرمی سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور بولی، زمدہ، زمدہ نام ہے میرا، اور میں انجانے میں ہی تم سے محبت چھوڑو عشق کر بیٹھی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں آگے بڑھنے لگا تو ایک شدید ٹھوکر لگی اور میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر میں اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھا۔ میں الجھ سا گیا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ اسی شش و پنج میں واپس بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے یہ سب حقیقت لگ رہا تھا، مگر جس طرح اچانک میں بستر سے اٹھا ہوں تو یہ خواب کی طرح تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی تو وہی نرم انگلیوں کا احساس میرے سر میں بہت آہستگی سے رینگنے لگا۔ میں اب اس احساس کا عادی ہو چکا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو آج بھی میرے قریب کوئی لڑکی بیٹھی تھی، پر چونکہ نیند کی وجہ سے میں بصارت بار بار دھندلا رہی تھی تو میں اس کی شکل صحیح سے نہیں دیکھ سکا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ تبھی میری بصارت ایک دم صاف ہو گئی اور میرے سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی جسے میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ اپنی نرم آواز میں گویا ہوئی، اس رات جب تم ان سب کے ساتھ تھے تو میں نے دھیان نہیں دیا، مگر جب تم الگ تھلگ ہو کر بیٹھے تو میں چونک گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں تم سے محبت کرنے لگی۔ مجھے کسی شے سے اتنی نفرت نہیں جتنی جھوٹ سے ہے، منافقت سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ انسانوں سے خار کھاتی رہی ہوں۔
मगर तुम्हें देखकर ही तुम्हारे मुतालिक सब कुछ पता चल गया। तुम्हारे दोस्त तो एक नंबर की अय्याशी पसंद है, मगर तुम जो हो उनकी तरह फरेब देकर खुद को छुपाते नहीं हो। और बस तुम्हारी यही अदा मुझे पसंद आ गई। अब बताओ, क्या तुम मेरा साथ कबूल करते हो? मैं अभी तक उस लड़की की बात नहीं समझ सका था कि भला मुझे देखते ही उसे कैसे मेरी हकीकत का पता चल गया। तभी दिमाग में झमाका सा हुआ। जिस तरह वो हर जगह आ जाती थी, वो इंसान तो नहीं थी। मैं ये सब कुछ दिमाग में सोच रहा था जब वो सरगोशी के से अंदाज में बोली, बिल्कुल ठीक समझे हो, मैं इंसान नहीं हूँ, मगर इंसानों से तो बेहतर ही हूँ, जिनजादी हूँ। और क्या तुम उस जिनजादी का साथ कबूल करते हो? मैंने तुमसे शादी करने के बाद तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, जहाँ न मकर है न फरेब। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि कोई जिनजादी मुझ पर अपना दिल हार बैठेगी। जो भी था, मगर मैं उससे ना मोहब्बत करता था और ना ही इश्क। उसका और मेरा तो कोई जोड़ भी नहीं बनता था। मैंने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो क्या मेरी एक बात मानोगी? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहता। ये कहने की देर थी कि हकीकतन मैंने उसकी आंखों में कुछ टूटता हुआ महसूस किया। उसके मोटे मोटे आंसू आंखों से मोतियों की तरह बहने लगे और वो बगैर कुछ कहे चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई। उसके जाते ही मैंने सुकून का सांस लिया। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं, और क्या आप लोग मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि हाँ, मुझे भी इन 5 सालों में उस जिनजादी से मोहब्बत नहीं इश्क हो गया है, मगर वो लौट कर कभी वापस ही नहीं आई। मम्मी मुझे बार बार शादी का कहती रहती है, मगर मेरी आंखें उसके अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहती। मैं हिजर की आग में रोज़ तड़पता हूँ, मगर वो महजबी अपनी ज़ात की नफ़ी होने के बाद दोबारा कभी मुझे दिखाई नहीं दी। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसे वापस पा सकूं, वापस बुला सकूं और उसे बता सकूं कि हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ठुकराया था, मगर अब तुम्हारी मोहब्बत में पूरी दुनिया त्याग बैठा हूँ। क्या है कोई ऐसा तरीका जो मुझे नई जिंदगी दे सके?